معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو آپس میں لڑوانے اور ان کے چہرے پر سیاہی پھینکنے اور بلیڈ مارنے والوں نے اب خواجہ سراؤں کا روپ دھار لیا ہے، لہٰذا انہیں بے نقاب کیے بغیر ہماری نام نہاد جمہوریت عوام کے لیے بے فیض رہے گی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے پن پر اتر آئیں تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو اسلام آباد کے ایک معروف علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کے ساتھ ہوا۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے سب لوگ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اندر سے اس واقعے نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ جو آج رؤوف حسن کے ساتھ ہوا وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جن پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 4 مردوں کو خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیجا اور ایک عمر رسیدہ شخص پر حملہ کرایا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی اور تلخ لہجے میں اعلان کیا کہ ان کی جماعت پچھلے سال 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا ان واقعات پر کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد رؤوف حسن کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے ساتھ بھی مارچ 2018 میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں جان بوجھ کر نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اور زہر گھولنے والے سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ خواجہ محمد آصف اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ان پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف سے اعلان لا تعلقی کر دیں۔ خواجہ صاحب نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن میں ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی گئی۔ مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری سیاست پر سیاہ دھبے لگا دیں گے۔ اس واقعے سے اگلے روز ہی لاہور میں ایک تقریب کے دوران نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری ایک مذہبی تنظیم پر ڈالی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کو ناروال میں گولی مار دی گئی۔ گولی ان کے بازو کو چیرتی ہوئی پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ حامد میر کے بقول ان تمام واقعات کا مقصد مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنا کے بعد سے مسلسل دباؤ میں تھی۔ بظاہر یہ دھرنا ایک مذہبی تنظیم نے دیا تھا، لیکن در پردہ اس دھرنے سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا تھا اور ان تمام کرداروں کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں بے نقاب کر دیا گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جن طاقتوں نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تحریک انصاف کو اقتدار دلایا، نومبر 2022 میں عمران خان نے انہی طاقتوں کو خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ احسن اقبال پر گولی چلانے والے عابد کو ایک مذہبی جماعت کا کارکن بتایا گیا اور عمران خان پر گولی چلانے والے نوید کو بھی ایک مذہبی انتہا پسند قرار دیا گیا۔ نواز شریف اپنی تقاریر اور بیانات میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ فیض حمید کے خلاف شکوے شکایتیں کرتے رہے، لیکن پھر انہی دو صاحبان نے عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس اطہر من اللہ نے علاج کے لیے نواز شریف کو چند ہفتوں تک بیرون ملک رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ بعد ازاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دے کر ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم یہ غلط فہمی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے سوا اور کوئی چوائس نہیں۔ جب DG ISI کے ٹرانسفر پر جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ مجھے ہٹا کر آصف زرداری یا شہباز شریف کو نہیں لا سکتے۔ یہی غلط فہمی ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ آج آصف زرداری صدر اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ان دونوں کی حکومت عوامی تائید سے محروم نظر آتی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آج کل شاید مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یاد رہے کہ باجوہ نے عمران کو کب آنکھیں دکھانا شروع کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے بعد عمران حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی اور خان صاحب کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کرانے کے لیے ISI کی مدد حاصل کرنا پڑی تھی۔ حامد میر کے بقول جو کچھ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا وہ سب شہباز شریف دور میں بھی جاری ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خسرو کے روپ میں رؤوف حسن پر حملے کا فائدہ کسے ہوا؟
कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी जमातों को इदारों से लड़ाकर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में हैं। सिर्फ इतना पता कर लें कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट से कौन खुश है और कौन नाखुश। ये वो लोग हैं जो कभी सियासतदानों के चेहरे पर स्याही फेंकते हैं, कभी उनके चेहरे पर ब्लेड मारते हैं, इन्हें आपस में लड़ाते हैं और फिर बच निकलते हैं। अब उन्होंने ख्वाजा सराओं का रूप धार लिया है, लिहाजा इन्हें बेनकाब करना जरूरी हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।